سنہری جانیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس مقصد اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان حیدر با وفا جب ہو. ابو بکر و عمر عثمان حیدر با وفا جب ہو تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات علماء کرام معزز سامعین میرے عائد میں معزز رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولاد اس مقدس مبارک بارگاہ میں اس پوتر مبارک جگہ میں جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاماکن مساجدھا وشر الاماکن اسواقھا. روئے زمین کی بدترین جگہوں میں مارکیٹ اور بازار ہیں اور روئے زمین کی سب سے بہترین سلیشٹ اور اچھی جگہ پوتر جگہ مساجد ہیں. یہ اللہ کی عبادت گاہیں ہیں. ایسی پوتر اور مبارک جگہ پر ہم سب کی حاضری ہوئی ہے اور ایک بہت ہی پوتر کام کے لیے مبارک کام کے لیے بابرکت کام کے لیے جس کو نکاح کہتے ہیں جو دو دلوں کا جوڑ ہے جو دو خاندانوں کا جوڑ ہے جس کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم سندیشتہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فرمان آپ کی بانی آپ نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ ہے. فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے سے اعراض کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی نکاح دنیا کے انسانوں کی نسل انسانیت کی افزائش کا ایک شریفانہ طریقہ ہے. دنیا میں اس خواہشات کو دوسرے طریقے پر لوگ پورا کرتے ہیں اور دنیا آج ہمارا ملک بھی یورپ کی تقلید کر رہا ہے یورپ کے پیچھے چل رہا ہے. وہاں جس طرح سے آوارگی پھیلی اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے ان تمام بندھنوں کو توڑتے ہوئے نظر آئے اور انہیں غلط فہمی ہوئی اس بات میں کہ سبھیتا کے دائرے میں آداب اور تہذیب کے دائرے میں اور قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ جو بندھن ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا یہ کافی نہیں ہے. شاید ہم آزادی دے دیں گے جس کا جی چاہے جس کے ساتھ چلا جائے. ضرورت ہے جس طرح ایک کھانا ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں جہاں بھی کھا لیتے ہیں. پانی ضرورت ہے جہاں چاہتے ہیں ہم پی لیتے ہیں. جس ہوٹل سے چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں. ایسے یہ بھی انسانیت کی ضرورت ہے جہاں چاہیں گے جس کو چاہیں گے پورا کر لیں گے. یہ ایک نہر چلی جسے آزادی کے نام سے
لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا اور دنیا کے تمام میڈیا سے واقف ہیں کہ آج جو ان ملکوں کے حال ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا کسی زمانے میں اور عورتوں کو بھی ورگلایا تھا کہ تمہیں تو اس میں قید کیا جا رہا ہے، یہ سبھیتا نہیں ہے بلکہ اسبھیتا کا پاٹ پڑھایا گیا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، کیا تم کو محبوس کر کے قید کر کے رکھا گیا، تمہیں بھی آزادی حاصل ہے اور تمہیں ہم آزادی دلوائیں۔ ایک قیمتی جوہر جو سرمایہ حیات تھا، جو گھر کی ملکہ اور شہزادی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا تھا، اس ملکہ اور شہزادی کو روڈ اور سڑکوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آج آنکھیں کھلی ہیں یورپ کی بھی، آج آنکھیں ان کی بھی کھلی ہیں کہ آج ہم اس مرحلے میں کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ باپ کو باپ ماننے والا کوئی ہے، بڑھاپے کی حالت میں اولڈ ہاؤس میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہ خوبصورت تہذیب جس کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو اس آخرت کی اور پرلوک کی ان نعمتوں کی لالچ میں انسان ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، وہ جذبہ بھی انسانوں کے دل سے نکل گیا، اور باپ کو جب باپ کا ہی ثبوت نہیں ہے تو اس کی خدمت تو دور کی بات۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ بتایا گیا، یہ طریقہ آج دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور پھر سے وہ اسی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں، آوارگی نہیں تھی، آزادانہ ماحول نہیں تھا، بلکہ ان کے رشی منیوں کے تعلق سے اور ان کی موجودگی میں یہ ششٹاچار کے حساب سے اور سبھیتا کے انداز میں ایک دوسرے کا بندھن بندھا کرتا تھا۔ لیکن آج اس تہذیب سے بھی لوگ دور ہو رہے تھے، لیکن الحمدللہ اب سمجھ میں آیا۔ آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ تو پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور غیر نکاح کی اس کی جو ہے نحوستیں کیا ہیں، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں، اس پر مزید تفصیل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے یا کچھ پنکتیاں پڑھ دی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی شلوک صرف برکت کا یا آیتیں پڑھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ آیتیں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارے پیغمبر جگت گرو انتم سندیش کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر نکاح کی مجلس میں 6666 آیتیں پورے قرآن میں، ان میں چھانٹ کر کے آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان میں جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو خطبے میں آپ حضرات سنتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، اس مجلس میں ہمارے ہر دھرم کے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ایک تہذیب کی ضرورت ہے، معاشرت کا معاملہ ہے۔ اس معاشرت میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، سب کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا کے سمست مانو، دنیا کی پوری انسانیت کو پیغام ہے۔ اس آیت میں یا ایھا المسلمون، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا۔ قرآن کا ایک عام پیغام ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے سمست مانو، دنیا کے تمام انسانوں، ڈرو اپنے پالن ہار سے، جس کو بھی اپنا پالن ہار تم سمجھتے ہو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ آپ غور کریں کہ اس نکاح کے موقع پر اللہ نے ایک پیغام دیا کہ ہمارے یہاں اس نکاح کا جو جوڑ ہو رہا ہے، نہ لڑکی والا چھوٹا ہے نہ لڑکا والا بڑا ہے، بلکہ ہمارے اندر معاشرت میں ایک بہت بڑا ماحول عام ہو رہا ہے کہ لڑکی والے اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور لڑکے والے اپنے کو برتری اس کی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، بلکہ لڑکی والا ایک درجے محسن ہے آپ، کہ جس نے اپنی جب لفظ جگر نور نظر کو 22 سال 25 سال 23 سال پرورش کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، وہ اس سے بڑا محسن کون ہوگا؟ اس لیے قرآن کریم نے شہری رشتے کو
ससुराली रिश्तों को बड़ी फजीलत दी है। यहाँ तक कि जो रिश्ते नस्बी रिश्ते हराम किए हैं अल्लाह ने, ससुराली रिश्तों के जरिए से उनकी इज्जत और एहतराम में वैसे जैसे नसब के जरिए से रिश्ते साबित होते हैं, आज के दो बोल के जरिए से पूरे के पूरे रिश्ते ससुराली रिश्ते साबित हो जाएंगे। उनका एहतराम उसी दर्जे किया जाएगा जिस तरह एहतराम नसब के जरिए से किया जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत, इस मुबारक इस नेमत वाली मकाम पर और जगह पर और इस नेमत वाली जो रिश्ता ये जो हो रहा है, इस मौके पर हुजूर ने एक अजीब पैगाम दिया कि ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, डरो अपने पालनहार से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक तारीख भी बयान की गई। हम सुनते रहते हैं, कभी साइंसी दुनिया में जाते हैं तो लोग बोलते हैं इंसान पहले बंदर था, फिर वो तरक्की करते करते इंसान हो गए। थ्योरी गलत है। इंसान कभी बंदर नहीं था, इंसान इंसानी पैदा हुआ है। कुरान में जिक्र है कुछ बंदरों का जो अल्लाह ने अजाब के तौर पर कुछ लोगों को बंदर कुछ वक्त के लिए बनाया था, वो खत्म हो गए। इंसान एक आदम की औलाद है। कुरान तारीख बयान कर रहा है। दुनिया का हिस्ट्री बयान करने वाला झूठ बोल सकता है, लेकिन ये जो इंसानियत की हिस्ट्री बयान की जा रही है, बयान करने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। और जिसके कल्ब पर ये हिस्ट्री उतारी गई वो रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाने वाले जिब्रील अमीन है, जिनसे कोई चुरा नहीं सकता, कुछ मिलावट नहीं कर सकता। ऐसे पैगाम को कुरान के जरिए से हम किया गया कि ए दुनिया के समस्त मानो, डरो अपने पालनहार से जिसने तुम्हें एक जान से बनाया। अजीब बात है, जब हमारी ये भावना, हमारे ये जज्बात होंगे और हम ये समझेंगे, हमारी ये फिक्र बन जाएगी कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, जलन खत्म हो जाएगी, कुढ़न खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जज्बा खत्म हो जाए। बहुत बड़ा पैगाम है, गौर करो आप। ए दुनिया के तमाम इंसानों, डरो अपने पालनहार से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उसी जान का जोड़ा बनाया जाए। वो जान कौन है? जुमला मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ है, तो जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम का जिक्र खुद दूसरी आयतों में मौजूद है। फिर खलक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उनके उसी पहलू से जोड़ा बनाया गया। हजरत आदम के बाएं पहलू से शक करके हजरत हव्वा को बनाया गया, यानी माँ हव्वा और बाप आदम है। पूरी इंसानियत के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ नाम चेंज हो सकता है। आदम हव्वा अरबी में बोलते हैं, हिंदी में मनसद रूपा कह लो, लेकिन ऐसा तो कोई साबित नहीं कर सकता कि हिंदुओं के बाप दादा ये हैं और सिखों के बाप दादा ये हैं और इससे ये नस्ल पैदा हुई, इससे ये नस्ल पैदा हुई। इंसानियत की एक ही नस्ल है जो हजरत आदम से सारे लोग पैदा हुए। कुरान कह रहा है आगे, वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा। अब दो वचन इस्तेमाल किए यहाँ, बस्स मिनहुमा। पहले एक वचन था कि एक शख्सियत से, यानी एक सेगा इस्तेमाल किया जिसको एक वचन, और यहाँ दो वचन इस्तेमाल किए, खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा। और फिर उन्हीं दोनों के मिलाप से, हजरत आदम और हजरत हव्वा के मिलाप से, वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा, फिर उन्हीं दोनों जोड़े से फैला दिया अल्लाह ने बहुत से मर्दों को, बहुत से औरतों को। बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, बहुत सी मर्दों और औरतों को दुनिया में फैला दिया। इस तरह से फैलते गए, बढ़ते गए, मुल्कों के मुल्क आबाद हो गए, अलग अलग कबीले और खानदानों में तकसीम हो गए, अलग अलग इलाकों में बढ़ गए। लेकिन चाहे ईरान का हो, तुर्कान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूरोप का हो, किसी दुनिया के किसी कोने का इंसान हो, वो हजरत आदम की औलाद है। और आदम की औलाद की होने की हैसियत से हम सब भाई भाई, इंसानी बरादरी है, इंसानियत की औलाद है, हजरत आदम की औलाद है। जब ये भावना हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी कि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, तो एक माँ बाप की औलाद तो भाई भाई हुआ करते हैं और भाई कहीं भाई को नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये निकाह का अजीम पैगाम है। छोटी सी मजलिस है, लेकिन पैगाम अजीम शान पैगाम दिया गया है इंसानियत का, मानवता का जबरदस्त संदेश। खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। और फरमाया उस ज़ात से डरो जिसके वास्ते से तुम रिश्ते मांगते हो, रिश्ते जोड़ते हो। अल्लाह के नाम पर हम रिश्ते जोड़ते हैं, अल्लाह के नाम को सुनकर के हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो जिस तरह आज यहाँ बैठ करके ईजाब कबूल होगा, लड़की की तरफ से इजाजत लेने गए हैं, लड़की ये समझकर अपने आप को पूरे तौर पर हवाले करेगी
کہ ان کا نام لے کر کے وکیل اور گواہ آج بھی وہاں بھی پوچھنے گئے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ بیٹا بیٹی میں تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر میں کر رہا ہوں، تم اس کو قبول کرتی ہو؟ وہ اجازت دے گی، دولہے میاں پورے حقوق واجبہ کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اللہ کی اس عظمت والے قرآن کے پڑھنے کے بعد یہ قبول کریں گے کہ میں جملہ حقوق واجبہ کے ساتھ اپنی شریک حیات کی حیثیت سے، جیون ساتھی کی حیثیت سے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے رشتے میں درار نہیں ڈال سکتی ہے، موت کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے نام پر اللہ کی عظمت کو سن کر کے آج ہماری رشتہ داری جڑ رہی ہے۔ ڈرنے کے اسی لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی ایک دوسرے کے حقوق پر جمع سکتا ہے۔ لڑکی ادب احترام کا مجسمہ ہو، لڑکی ادب احترام کے ساتھ پیش آئے، اپنے شوہر کو اپنا سردار سمجھے، اس کے حکموں کی اطاعت کرنے والی ہو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے والی ہو، اور دولہے کی طرف سے لڑکی جب اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو تو دولہے کے گھر والے اس کو اپنی بچی سمجھ رہے ہوں کہ ایک بچی ہماری اور بڑھ گئی، یہ بچی تم تمام محبتوں کو قربان کر کے آئی ہے، اسے ایسا ہم پیار دیں گے کہ اپنی ساری محبتوں کو بھول جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے لیے کریں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، لڑکی والوں سے ظلم نہ ہو جائے، یا لڑکے والے ظالم نہ ہو جائیں، اور ظالم کی خبر گیری کہیں نہیں ہوتی، ظالم کی مہمانی کہیں نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو ظلم کے خلاف اللہ کی بہت زیادہ پکڑ آ جاتی ہے۔ کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، شاعر نے کہا ہے، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے۔ چاہے ہمارا آپسی معاملہ ہو یا معاملات ہو، معاشرت ہو، دنیا کے معاملے ہو، لین دین ہو، یہ بھی ایک پیمان ہے، تجارت کے معاملے ہو، کسی کا لیا ہے تو دینے کے معاملے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب تک نہیں آئے گا اپنے حق کو آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر یہ پیغام دیا کہ جو اجنبی خاندان ایک نام پر جڑ رہے ہیں اور وہ ایسا شیر شکر ہو جائیں گے، اللہ ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ اللہ کی خصوصی نعمت ہوگی۔ اللہ دونوں خاندانوں کو جوڑ دے، بیٹی بچے بچیوں میں محبت پیدا فرمائے، اور دونوں کے نسلوں سے دین کے داعی، دین کے شہدائی، انسانیت کے علمبردار اور انسانیت کے خادم اللہ پیدا فرمائے۔ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو اللہ قائم فرمائے، ہماری بھائی چارگی کو برقرار رہے، ہر شخص ایک دوسرے کا احترام کر رہا ہو، ہر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا احترام کر رہا ہو، ایسی سبھیتا اور ایسی معاشرت کے ساتھ ہمیں رہنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔